جو ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے ٹیچر ایجوکیشن پاکستان کورس کوڈ کا یونٹ 2 ٹیچر اینڈ ٹیچنگ اکارڈنگ ٹو اسلامک پرسپیکٹو. ٹیچر اینڈ ٹیچنگ اکارڈنگ ٹو اسلامک پرسپیکٹو، اس کا ہمارا جو ہے سیکنڈ چیپٹر ہے. اور ہم اس سیکنڈ چیپٹر کو انشاءاللہ اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جس طرح پہلے آپ نے بڑے ذیل سے سنا ہے نا، یہاں بھی سمجھ آئے گی. اسلامک پرسپیکٹو کے اندر ٹیچر کو بہت مقام حاصل ہے. اسلامک پرسپیکٹو کے اندر ٹیچر کو بہت مقام حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں، ٹیچنگ کو جو ہے نا ڈفرنٹ اس میں اصطلاحات کے ساتھ لفظ استعمال ہوا ہے. پہلا استعمال جو ہے ٹیچنگ کا اسلام کے اندر جو ہے وہ تبلیغ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا جو ہے تبلیغ کے لیے ہوتا ہے، اور اسلامی تعلیمات یا تبلیغ اسلام کی مثال دی جا سکتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، ویری گڈ جنید. سیکنڈ جو ہے اس کا جو آپ کا ٹیچنگ کے پیشے سے متعلق ہے، اس پیشے میں فرد دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے. تھرڈ جو اس کا ہے استعمال جو ہوتا ہے وہ ہے تیسرا استعمال دوسروں کو کسی شے کے بارے میں علم عطا کرنے کے لیے ہوتا ہے. عموماً جو ہے یہ سکولوں میں ہوتا ہے. پہلا تبلیغ کے لیے، دوسرا کوئی پیشے سے متعلق ہے، جیسے کہ آپ ورک شاپ میں مثال دی تھی آپ لوگوں کو کہ ورک شاپ کے اندر جو ہے آپ وہ وہاں پہ استاد ہے وہ بھی علم دے رہا ہے، ہم اس کو جو ہے اسی میں کنسیڈر کرتے ہیں. تھرڈ ون جو ہے ہمارے پاس وہ کسی شے کا علم عطا کرنا، جیسے کہ ٹیچر جو ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو میں ٹیچر کی جو ہے بہت اس کو مقام حاصل ہے. ہم جو اس چیپٹر میں جو تھرڈ جو میں ٹائپ بتائی ہے آپ کو کہ جو ٹیچر کی بات کر رہے ہیں، ہم اس پہ فوکس کریں گے. وہ کہتا ہے کہ اسلامک ہسٹری میں جو ہے نا جو ہم بات کرتے ہیں ٹیچر کے بارے میں اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیچنگ ویسے ایک ایسا انتظام اور خوش اسلوبی سے راستہ کی گئی صورتحال ہوتی ہے جس میں ایسی خلاق یا رکاوٹیں موجود ہوتی ہیں جن پر فرد قابو پانے کی خواہش رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یا سکول میں ایک سے دوسرے شخص کو علم کی منتقلی جو ہے یہ بھی ٹیچنگ کہلاتی ہے. اسلامی تناظر میں بات کی جائے تو آپ اسلام نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. ٹھیک ہے، پھر آگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو اور سکھاؤ. ٹھیک ہے، پھر آگے جو ہے آپ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم کو جو نماز پڑھتا ہے، اس عالم کو جو نماز پڑھتا ہے پھر بیٹھ کر علم سکھاتا ہے، اس عابد پر فضیلت ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات بھر بیدار رہ کر عبادت کرتا ہے. میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا کہ آپ وسلم فرما رہے ہیں، خاتم النبیین فرما رہے ہیں کہ اس عالم کو مقام بتا رہے ہیں، اس ٹیچر کا، اس عالم کا کہ جو نماز پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھی، اپنے نماز تقاضے پورے کیے اور پھر آ کے علم سکھانے بیٹھ گیا. اس اس آدمی پر یا اس عالم پر فضیلت ہے جو عالم نماز بھی پڑھتا ہے، وہ سارا دن روزے بھی رکھتا ہے، ساری رات کو عبادت بھی کرتا ہے. اس سے بہتر کہا گیا اس کو جو سکھاتا ہے، جو علم سکھاتا ہے. مین کہ استاد کی اتنی بڑی جو ہے اتنا بڑا مقام ہے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ٹیچر کو حادثاتی ٹیچر نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے سر یہ ورڈ کیسا ہے حادثاتی؟ ہمیں کچھ نہ ملا نا، ہم ٹیچنگ میں چلے گئے.
ہمیں کچھ نہ ملا، کہیں جواب نہ ملی، ہم ٹیچنگ میں چلے گئے، جی ٹیچنگ کرنے آ گیا ہوں۔ جس کا پیشن ہے، جس کا انٹرسٹ ہے، جس کا شوق ہے، جس کا دل کرتا ہے، جس کو واقعی اس میں ٹیچنگ کی کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ٹیچر بنے۔ ٹیچنگ کوئی عام پروفیشن نہیں ہے، ٹیچنگ بہت اچھا پروفیشن ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور اہل آسمان و زمین، یہاں تک کہ چونٹیاں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے۔ یہ مشکاۃ المصباح میں یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں ہاں، ہمیں جو ہے تعلیم جو جب جو یہ پیغمبری پیشہ ہے، یہ کوئی عام پیشہ نہیں ہے، یہ کوئی عام جو بات نہیں ہے، یہ پیغمبری پیشہ ہے۔ اور جو ہمارے پاس جو ٹیچر ہونا چاہیے، اس کے اکارڈنگ جو ہم بات کرتے ہیں، وہ تو ایک اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے، دے شوڈ، بالکل ہے، یہ دے شوڈ اوپن مائنڈیڈ ٹیچر جو ہمارا ہے وہ اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کا جو وہ کنزرویٹو جو ہے، کنزرو مائنڈ کا نہ ہو۔ جب وہ اوپن مائنڈیڈ ہوگا تب بچوں کو وہ افیکٹو انداز میں پڑھا پائے گا۔ دے شوڈ بی امبیسڈر اینڈ پیس میکر۔ بیٹا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہمارے آپ حدیث اٹھا کے پڑھ لیں، صحیح آپ وسلم کی اسوہ حسنہ دیکھ لیں، آپ نے امن کا درس دیا ہے۔ اسلام قرآن میں امن کا درس ہے۔ جو اسلامک سسٹم ایجوکیشن ہے، جو اسلامی ٹیچر ہے، وہ جو ہے امن کا، پیس میکر کا ایمبیسڈر ہے، وہ امن کا درس دے گا۔ دے شوڈ بی ججز اینڈ مفتیز، وہ جج بھی ہو سکتے ہیں، مفتی بھی ہو سکتی ہیں۔ اس جج مفتی کو آپ ذرا مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں۔ ٹیچر ہمارا ایسا ہونا چاہیے جس کو ہر فیلڈ پہ عبور ہو، اپنی اس فیلڈ پہ عبور ہو، جس طرح مفتی کو اپنے حدیث قرآن میں عبور ہے، ٹیچر کو بھی جب وہ ٹیچر بنتا ہے تو اپنے اس میں جو ہے اپنے اس ٹاپک پہ، اپنے اس پہ عبور ہونا چاہیے۔ دے شوڈ بی ریولیوشن ارائزز، یہ ٹیچر ہیں جو ہے تحریکیں پیدا کرتے ہیں، یہ ٹیچر ہیں جو ریولیوشن لے کے آتے ہیں تھرو نالج، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے سلائیڈ، وہ ہے ریسپانسبلٹی آف ٹیچر ان اسلامک ایویلیوشن، سوری ان اسلامک ایجوکیشن، ٹھیک ہے، کہ ٹیچر کی ذمہ داریاں، کردار اور ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہیں جو اسلامک اکارڈنگ بات کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ٹیچر ور ریسپانسبل ٹو ہر انٹیمیٹ اسٹڈی آف سوشل پرابلم۔ ایک تو ہمارا ٹیچر جو ہے وہ اتنا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہر طرح کا نالج رکھتا ہو، سوشل پرابلم بھی نالج رکھتا ہو، آپ کے جو کریٹیکل جو ہے ایشوز ہیں لائف کے اکارڈنگ، اس میں بھی جو ہے وہ نالج رکھتا ہو۔ جب ٹیچر ہمارا اتنا ایکسپرٹ ہوگا تبھی تو بچوں کو کوالٹی آف ایجوکیشن دے پائے گا، اس کو ایجوکیشن کے بارے میں سمجھا پائے گا۔ لیکن مسلم استاد ہے نا، ایک باغبان ہے جو گلستان کی نگرانی و حفاظت کرتا ہے، ہر پودے کی انفرادیت قرار رکھتا ہے، ان پودوں یعنی طلباء کو سال خور کسانوں کی طرح موسموں کی خدمت سے بچاتا ہے، اپنی سوچوں کا لہو پلا پلا کر ان کی آبیاری کرتا ہے۔ جب اس پودے کی خوشبو دور دور تک پھیلتی ہے تو انجانا سا سکون، اطمینان محسوس کرتا ہے۔ شاید حقیقی خوشی اسی کا نام ہے جو استاد کو اپنا شاگرد نصیب کرتا ہے جب وہ کامیاب ہو رہا ہوتا ہے، جب وہ پھل پھول رہا ہوتا ہے، جب وہ گرو کر رہا ہوتا ہے۔ ٹیچر ہمارا محنت ٹیچر کرتا ہے، ساری رات کو تیاری کر کے کو پڑھاتا ہے، نوٹس دیتا ہے، ٹیچر بچہ جو میرا ہے وہ ٹاپ کر جائے۔ ٹیچر ہمارا ٹیچر ہمارا صرف اس بات پہ نہیں رہتا کہ میں اپنا ٹاپک پورا کر رہا ہوں، بیٹا ٹیچر چاہ کے بھی آپ کو رانگ نہیں پڑھاتا۔ میرا ایک انٹرویو ہوا تھا، اس انٹرویو میں مجھ سے کم از کم 10-15 لوگ بیٹھے تھے، جس میں ڈی سی صاحب بھی تھے۔
تو مجھ سے پوچھا گیا کہ شاہجہاں صاحب آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ جو میری فیوریٹ پرسنالٹی ہیں وہ پرائمری اسکول ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے۔ جب پرائمری اسکول ٹیچر کی ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شاہجہاں یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ ہماری فیوریٹ پرسنالٹی ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی کہتا ہے میرے پیرنٹس میری فیوریٹ پرسنالٹی ہے۔ میں نے کہا نو ڈاؤٹ وہ ہیں، وہ رہیں گے، لیکن میرا ایک الگ نظریہ ہے، اس کا ڈیفائن کریں، کیوں، کیسے؟ میں نے کہا سر، ہم گھر سے نکلتے ہیں، سکول پہنچتے ہیں، وہ ٹیچر ہے پرائمری سکول کا جو ہمیں کہتا ہے بیٹا الف سے اللہ بنتا ہے، وہ ٹیچر ہے جو سکھاتا ہے اپنا نام کیسے لکھنا ہے، وہ ٹیچر ہے جو سکھاتا ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، وہ ٹیچر ہے جو سکھاتا ہے مسلمان خصوصیات کیا ہوتی ہیں، وہ پرائمری اسکول ٹیچر ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمارے نخرے برداشت کر کے ہم سے ٹاپک لکھواتا ہے، ہم سے آگے کام کرواتا ہے، وہ ٹیچر جس نے ہمیں 2 to the 4 پڑھایا اور ہم آج تک 2 to the 4 پڑھتے ہیں، اگر اس نے تب ہمیں 2 3 4 پڑھایا ہوتا اور ہم آج بھی 2 3 4 ہی پڑھتے، کیونکہ پرائمری اسکول ٹیچر کبھی چاہ کر ہمیں رانگ نہیں پڑھاتا، وہ اس نے ہمیں اپنی لائف دی ہے، اس نے ہمیں اپنا نچوڑ دیا ہے، آج ہم 2 to the 4 پڑھتے ہیں، آج ہم اپنا سائن کر پاتے ہیں، آج ہم اپنا نیم لکھ پاتے ہیں، آج ہم اپنی جو ہے کسی کو فٹافٹ میتھمیٹکس میں سالو کر دیتے ہیں، کوشچن کر دیتے ہیں، کسی کو فٹافٹ جو ہے ہم اپنا نیم بتا پاتے ہیں، تو یہ کمال کسی اور ٹیچر کا نہیں ہے، یہ صرف پرائمری اسکول ٹیچر ہی ہے جس نے ہمیں اتنا نالج دیا، اتنا ٹائم دیا کہ ہمارے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو ایک افیکٹو رائٹنگ پہ لے کے گیا، جو ہمارے کانپتے ہوئے الفاظوں کو ایک ردھم کے ساتھ میں سکھا کے گیا، جو ہمارے کانپتے ہوئے ٹانگوں کو ایک کانفیڈنس دے کے گیا، وہ ٹیچر جس کو فیورٹ مانتا ہوں تو میں اسی کو کہتا ہوں۔ تو ٹیچر ہمارا بہت کچھ ہمیں دیتا ہے، ٹیچر جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ ہمیں ٹیچر کی جو ہے عزت کرے۔ آج کے دور میں ٹیچر بہت ہو گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم ٹیچر کو کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹیچر جو ہے کبھی چاہ کر آپ کو رانگ نہیں پڑھاتا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں، assessment of status of teaching profession can be made by professional autonomy for system of right responsibility, remuneration, professional pride, freedom to take part public affair, degree of public recognition۔ جو ہمارا اسلامک ٹیچر ہے وہ بچوں میں یہ کانفیڈنس پیدا کرے، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جنید، بچوں میں یہ کانفیڈنس پیدا کرے کہ وہ پبلک افیئر میں پارٹ حصہ لیں، رسپانسبلٹیز سمجھائے، ان کو رائٹس کے بارے میں سمجھائے۔ بچہ جتنا جہاں بچے کو آپ لے کے جائیں گے نا، بچہ اسی ٹریک پہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ میں سے کوئی میرڈ ہو سکتا ہے، بچے بھی آپ کے ہو سکتے ہیں، تو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا جب آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ شاؤٹلی بولتے ہیں تو بچہ اس طرح شاؤٹلی بولتا ہوتا ہے۔ جب آپ ٹی وی کا ریموٹ پکڑ کے ٹی وی کے آگے جب آپ رکھتے ہیں تو چھوٹے بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ٹی وی کے ریموٹ سے کیا ہو، لیکن وہ آپ کو کاپی کرتا ہے، اسی طرح ریموٹ اٹھاتا ہے، وہ ٹی وی کے آگے لے جاتا ہے، وہ اسی طرح چینل کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بچہ آپ کے ساتھ ساتھ اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ٹیچر یہاں پہ بھی بچوں کو یہ فریڈم دے، وہ ان کو جو ہے وہ سکھائے کہ کس طرح انہیں معاشرے میں حصہ لینا ہے، کس طرح انہوں نے معاشرے کی جو معاشرے میں جو ایشو، معاشرے میں کس طرح لائف گزارنی ہے، کس طرح انہوں نے سوشل لائف گزارنی ہے، کس طرح انہیں اکارڈنگ ٹو اسلام جو ہے اپنی لائف گزارنی ہے۔ ٹیچر کو صرف یہ پتہ نہ ہو کہ جو ہے ہم کیا صرف بک پڑھانی ہے، نہیں، ٹیچر کے پاس قرآنک کنسپٹ کا بھی نالج ہو، ٹیچر کے پاس اسلامک کنسپٹ کا بھی نالج ہو، ٹیچر کے پاس ایتھیکل ویلیوز کا بھی نالج ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے جو ہمارا نان مسلم ٹیچر ہے وہ بھی افیکٹو ہو سکتا ہے، وہ بھی تو پاکستان میں رہ رہا ہے، وہ ہمارے اوبجیکٹو کو سمجھتا ہے، وہ ہمارے نیشن کے نیڈ کو سمجھتا ہے، وہ بھی افیکٹو ٹیچر ہو سکتا ہے، لیکن جو مسلم ٹیچر ہے
وہ ایک ایتھینٹک وے کے اندر، افیکٹو وے کے اندر جو ہے وہ ہمارے بچوں کو جو ہے قرآن کنسیپٹ کا دیتا ہے، قرآن کا نالج دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو قرآن کے اندر بھی جو پہلا جو آیات آئی تھی وہ یہی تھی کہ ریڈ، پڑھ اللہ کے نام سے، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں بھی ٹیچر کو انسان کو وہ جو ہے ویسے آپ دیکھیں یہ شرف بخشا ہے، نائب بھی کہا ہے اپنا۔ اللہ نے قرآن، اللہ کے بعد اگر کوئی ورڈ زیادہ رپیٹ ہوا ہے قرآن کے اندر تو وہ نالج ہے۔ اللہ کے بعد کوئی زیادہ ورڈ اگر قرآن میں رپیٹ ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ نالج ہے۔ نالج کیا ہوتا ہے کہ وہی جو آپ علم جو ہے، علم عطا کیا گیا ہے، علم جو دیا گیا ہے، علم پہ زور دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ آپ علم حاصل کریں خواہ آپ کو چین کیوں نہ جانا پڑے، ٹھیک ہے۔ بچے بار بار یہ زور دیا گیا ہے کہ علم جو ہے نا انسان کے وہ راستے کھولتا ہے، وہ دروازے کھولتا ہے، اسرار و رموز کھولتا ہے دنیا کے۔ انسان وہ کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے جو کچھ وہ نہیں جان رہا ہوتا۔ ہاں جی، یہاں تک کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ کچھ سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے۔ تھینک یو جی، اس چیپٹر تک، یہاں تک اس چیپٹر اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ اس کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اس چیپٹر کی نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔